دوسری بات ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی، بے حیائی، فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، زنا کرنا، اس کو معاشرے نے اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا. عفیف پاک دامن خواتین کے فون آتے ہیں، میرے میاں کی اتنی لڑکیوں سے دوستی، میرے میاں واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میرا میاں ننگے جسم دیکھتا ہے لڑکیوں کے اور وہ اپنی تصویریں بھیجتی ہیں. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ سمجھائیں، میں برباد ہو رہی ہوں. یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، یاد رکھو یہ مزے بہت جلد. ایک خاتون تو اتنی تنگ آ گئی اپنے شوہر سے، کہہ رہی اب اس حرام خور کو ایسے چسکے لگ گئے لڑکیوں کے کہ اب یہ میرے سامنے بھی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا. اور عورت لڑتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں اس حرام خور کو مزے اڑانے دو. تھوڑے دنوں میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا، بڈھا، ٹھڑک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی. پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا. تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ. یہ حرام خور کیسے مرے گا؟ بڈھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہو نا، اس کا بڑھاپا بڑا گندا ہوتا ہے، یاد رکھو. چہرے پہ نحوست، زنا کی قوت ختم، لیکن جذبہ اسی طرح. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو، جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی، بڑھاپے میں اس میں یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی. قوت ختم ہو جاتی ہے مگر اس میں زنا کی خواہش پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. بوڑھا آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسے کالز بھی ہیں، بیٹا پریشان ہے، میرا ابا بڈھا ہو گیا، 75 سال کا ہو گیا، پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بدنام کر دیا پورے محلے میں، کر کچھ نہیں سکتا، مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے، اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو. میرے بھائی اللہ نے پیدا کیا، وہ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہے. کوئی لڑکی فون پہ سے ہنس ہنس کے بات کرتی، بولے میں شریف آدمی ہوں، میں بکا ہوا آدمی، بولو بھائی نہیں ہوں. کل میری بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، میرے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں. جب بیٹوں کو پتا چلے گا ہمارا باپ لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان بیٹوں کے دل میں باپ کا کوئی تقدس رہے گا؟ کوئی عزت رہے گی باپ کی؟ جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا، یاد رکھو وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے، نکاح کا. لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی بد نظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فحاشی کے خلاف ہی بولتے ہیں، ہمیشہ عورتوں کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو، ان کو مت دیکھو. اللہ نے بیوی پیدا کی اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی یہ گوروں کا کلچر ہے، جو سور کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، ان کا کلچر ہے. یہ لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا، یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو، اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا ہے. اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی، لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کرتے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی اسلام بے حیائی کو پسند، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ، ان حرام کاریوں سے
توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی, نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, نماز میں دل لگاؤ, تلاوت میں دل لگاؤ, پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو, مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور, ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا, بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے, اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں, پاک دامن عورتیں, کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں, ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے, اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہوں؟ تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں, حلیم کی دیگ پکا لو, گھوٹے لگا لو, یہ کھا لو, ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو, تھوڑا سا جلسہ لگا لو, اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں, اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو, فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو, اس کی یہ کر لو تھوڑا سا, پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا. میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے, تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی. ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا, تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی. تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے, وہ ناچ رہے تھے. میں عجیب ہے, میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو وہ قوالی چل رہی, اڈیشن ڈیشن ناچ رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوا وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. بی بی تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز کیسے پڑھوں, وضو نہیں آتا. اس نے وضو کرایا, انہوں نے کہا اب نماز پڑھو. نماز شروع کر دی اس نے. وہ چلے گئے. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا. انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے, وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو بی بی تمیزہ کے 10 بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آج بھی مسلمان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ لڑکیوں سے گپے مارے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھے, کلیگ جو لڑکی صاحب بیٹھی اس سے صبح شام ہیلو ہائی کرے, مگر حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں, اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لے گا, اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے. اس کا تقویٰ ٹوٹنے کا نام